رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، اسے علم، کتاب، قرآن عطا فرماؤ۔ میں ایک مرتبہ گدھی پر سوار ہو کر چلا۔ اس زمانے میں بلوغ کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی، تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا۔ وہ چڑھنے لگی جب کہ میں صف پر شامل ہو گیا، مگر کسی نے مجھے اس بات پر روکا نہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرمائی اور میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ظاہر ہو جائے گا اور علانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے منع میں ٹھہر گئے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ذبح کر لیں اور کچھ حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لیں اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں۔ ابن عمرو کہتے ہیں، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا بھی سوال ہوا وہ کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب کر لیں اور کچھ حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا، کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کرا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں۔